اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو علم رجال میں چل رہی تھی گزشتہ درس میں کہ دور قدیم میں علماء نے جو کام کیا ہے رجال میں اس میں مثلا طبقات کا ذکر نہیں کیا، اور طبقات کا ذکر ہو جاتا تو اس سے بہت سارے مثلا علماء اور باعثین محققین کی مشکلات آسان ہو جاتی. اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے کام کیا ہے مثلا جنہوں نے طبقات ذکر کیے ہیں روات کے، تو ان کے اس کام سے محققین کی باعثین کی مشکلات آسان ہوئی ہیں اور اس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اور ان کو اس سے فائدہ پہنچا ہے. سے راویوں کے مثلا عظمت اور اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس سے اس کے حافظے اور ضبط کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ دیکھنا ہے مثلا کتنی روایتیں نقل کی کس نے، کس راوی کا طبقہ کیا تھا. تو یعنی سب چیزیں جو ہیں وہ جن علماء نے یعنی پرانے علماء کے یہاں یہ چیزیں نہیں تھی کہ وہ ان تمام چیزوں کو علم رجال میں بیان کریں. اور کیونکہ اگر یہ چیزیں بیان ہوں تو اس سے جو ہے راوی کے حالات کا سمجھنا، راوی کے حافظے کا سمجھنا، راوی کی قوت ضبط کو سمجھنا، اس سے یعنی سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور اگر طبقات کا ذکر کیا ہے تو اس سے خلط و ملط بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس سے ان تمام باتوں کا یعنی باعثین کو فائدہ ہوگا. یا مثلا اساتذہ کس کے کون تھے، تلامذہ کون تھے، یا مثلا کون کس سے روایت کرتا تھا، کسی نے کس سے روایت کی، اس سے کون کون روایت کرتے تھے، وہ خود کس سے روایت کرتا تھا. یہ سب چیزیں اگر کہیں کسی کتاب میں جمع ہوں یا ملتی ہیں اگر، تو ان سے باعثین کو فائدہ پہنچتا ہے. ان میں سے ایک کتاب جامع الروات ہے. یہ کام سب سے پہلے جامع الروات، یہ کام سب سے پہلے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسر علامہ اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا، اور انہوں نے رجال کے ذیل میں کتب اربع کی تمام روایات کا جائزہ بھی لیا، اور اس طرح راویوں کے شیوخ اور ان کے شاگردوں کے بھی نشاندہی کی، اور ان کے طبقات کا بھی تعین کر دیا. لیکن یہ کام انتہائی محدود اور مختصر تھا. جی سب سے پہلا مثلا جو کام اس میں ہوا مثلا جامع الروات ہے، یعنی یہ کام سب سے پہلے علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمسر علامہ اردبیلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انجام دیا، اور انہوں نے رجال کے ذیل میں کتب اربع کی تمام روایات کا جائزہ بھی لیا، اور اس طرح راویوں کے شیوخ اور ان کے شیوخ اساتذہ اور ان کے شاگردوں کی بھی نشاندہی کی، کس کے کون استاد تھے، کتنے استاد تھے، کون کون تھے، اور کون ان کے شاگرد تھے، کون کس سے روایت لیتا تھا، اور ان کے طبقات کا تعین بھی انہوں نے کیا. لیکن یہ کام انتہائی محدود اور مختصر تھا. جی نمبر دو طرائق المقال. اس کے بعد علامہ السید محمد شفیع الموسوی التفریشی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، اور انہوں نے اس انداز کو آگے بڑھایا اور تمام راویوں کے طبقات معین کر دیے. اپنے سلوک کو طبقہ اول میں جگہ دی اور ان کے سلوک کو طبقہ دوم میں، اور اس طرح سرکار دو عالم کے دور تک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک 32 طبقات کی روایاتی عمارت تیار کر دی. مگر افسوس یہ کتاب منظر عام پر نہ آ سکی. جی دوسری کتاب جو تھی وہ طرائف المقال تھی، یعنی کہ اس کے بعد علامہ سید محمد شفیع الموسوی التفریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور آیا، اور انہوں نے اس انداز کو آگے بڑھایا، طبقات کا معین کرنا،
شیوخ کا معین کرنا، تلامذہ کا معین کرنا، اس کام کو آگے بڑھایا اور تمام راویوں کی طبقات معین کر دی، کس کا کون سا طبقہ تھا وہ سب معین کیا۔ اپنے شیوخ کو طبقے اول میں جگہ دی، جو ان کے اپنے اساتذہ تھے ان کو طبقے اول میں جگہ دی، اور ان کے شیوخ کو طبقے دوم میں، اور جو ان کے شیوخ کے اساتذہ تھے ان کو طبقے دوم میں، اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور تک 32 طبقات کی روایتی عمارت تیار کر دی، مگر افسوس کہ یہ کتاب منظر عام پر نہ آ سکی۔ نمبر 3 مرتب الاسانید۔ اس کے بعد یہ انداز آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا، اور انہوں نے 2 طرح کی کتابیں تالیف فرمائیں۔ ایک کتاب میں کتب اربع اور دیگر کتب کی ان روایات کو جمع کیا جس کے اسناد میں کسی راوی کا نام آیا ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اس راوی نے مختلف ابواب فقہ میں کس راوی سے روایت کی ہے اور اس سے کس شخص نے روایت نقل کی ہے۔ کیا اندازہ ہو جائے گا؟ اس سے اندازہ یہ ہو جائے گا کہ جو راوی ہے، یہ جس کی بات گفتگو چل رہی ہے، جس کا ذکر ہوا ہے، جس کا بارے میں لکھا، تو اس طرح لکھنے سے، بیان کرنے سے یہ فائدہ ہوگا اور یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس راوی نے مختلف ابواب فقہ میں کس راوی سے روایت کی ہے، اور اس سے کس شخص نے روایت نقل کی ہے، یہ سب باتیں پتہ چل جائیں گی۔ اور اس طرح مرتب اسانید الکافی، مرتب اسانید التہذیب جیسی کتابیں مرتب فرما دی اور استنباط کے ایک بڑے پیچیدہ مسئلے کو حل کر دیا۔ جی، اس طرح جو ہے وہ مرتب اسانید الکافی، مرتب اسانید التہذیب جیسی کتابیں مرتب فرماتی ہیں، یعنی وہ کتابیں وجود میں آ گئی اور ان کو ترتیب دی انہوں نے، اور جو لوگ استنباط کرتے ہیں یا اجتہاد کرتے ہیں، ان استنباط کرنے والوں کے لیے بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے اجتہاد کرنے والوں کے لیے، استنباط کرنے والوں کے لیے ایک بڑے پیچیدہ مسئلے کو حل کر دیا۔ اور دوسری کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک 12 طبقات قائم کر کے تمام راویوں کے طبقے کا تعین کر دیا اور ایک عظیم خدمت دین انجام دے دی۔ آپ کا دوسرا کام تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن پہلا کام صرف اہل سنت مسند کے نام سے کیا کرتے تھے، اور مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اس کام کا تقریباً فقدان تھا، لیکن آپ نے اس کمی کو بھی پورا کر دیا۔ یعنی اس سے جو ہے وہ بحث کرنے والوں کو، تحقیق کرنے والوں کو، استنباط کرنے والوں کو، ان سب کو اس کا فائدہ ہوا، اور ان کے لیے بڑی پیچیدہ مشکل جو تھی، جو بڑی مشکل تھی چیز، وہ حل ہو گئی اور اس سے ان کو فائدہ پہنچا۔ دوسری کتاب انہوں نے جو ہے لکھی، مثلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شیخ توسی کے دور تک، اس میں 12 طبقات قائم کرتی انہوں نے تمام راویوں کے طبقے کا تعین کر دیا، 12 طبقات بیان کیے، قائم کیے انہوں نے، اور ان میں تمام راویوں کے طبقات کو بیان کر دیا اور ان کو معین کر دیا اور ایک عظیم خدمت انجام دے دی۔ اس طرح کر کے انہوں نے، ظاہر طبقات کا پتہ چل جائے گا تو پھر انسان کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی، بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ طبقات کا، راوی کے طبقے کا تعین کر کے ایک عظیم خدمت انجام دے دی۔ آپ کا دوسرا کام تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن پہلا کام صرف اہل سنت مسند کے نام سے کیا کرتے تھے، یعنی یہ کام جو ہے پہلے بھی ہوا ہے، لیکن اہل سنت جو ہے اس کام کو مسند کیا کرتے تھے، مسند کے نام سے کرتے تھے، مسند فلاں، مسند احمد بن حنبل، مسند فلاں، اس طرح ہے، مسند کے نام سے کیا کرتے تھے۔ اور مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اس کام کا تقریباً فقدان تھا، یعنی علماء نے اس پر کام نہیں کیا، ضرورت محسوس نہیں کی، یا حالات نہیں بن پائے، یا وقت نہیں ملا، بہرحال انہوں نے اس طرح کا کام انجام نہیں دے پائے، وہ لوگ نہیں دیا، تقریباً مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اس کام کا تقریباً فقدان تھا، لیکن آپ نے اس کمی کو پورا کر دیا، یعنی یہ آسانی استنباط اور اجتہاد کرنے والوں کے لیے، تحقیق اور بحث اور جستجو کرنے والوں کے لیے انہوں نے یہ کام آسان کر دیا، اور اس کام سے ان لوگوں کو کہ جو استنباط کرنے والے تھے یا اجتہاد کرنے والے تھے
یا بحث اور تحقیق اور جستجو کرنے والے لوگ تھے، ان سب کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو گیا اور ان کی بہت بڑی اس سے جو مشکل تھی وہ ختم ہوئی. کیونکہ طبقات کے وجود علم سے بہت ساری باتیں حل ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، ایک راوی کا مثلاً یہ چیز طبقہ بہ طبقہ ہے یا راوی کے طبقے معلوم ہیں، تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مثلاً جیسے انہوں نے 12 طبقے بیان کیے شریف کرسی سے لے کے، یا انہوں نے مثلاً جو ہے 32 طبقے بیان کیے اس طرح. تو اب اگر ہمیں بیچ میں ایک طبقہ بھی غائب نظر آتا ہے تو ہمیں سوچنے کا موقع ملے گا اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ طبقہ کیوں غائب ہے، یہ 20 کا راوی کیوں غائب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط تو نہیں ہے، یہ ایسے تو نہیں اٹھا کے بیان کر دی کوئی روایت اس راوی نے. لیکن طبقے ہی نہیں پتہ ہے ہی نہیں طبقہ، راوی اور طبقوں کو پتہ نہیں ہے کہ راوی کس طبقے کا ہے، کب کا ہے نہیں ہے، کس دور کا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اس سے پہلے کون تھے، اس کے بعد کون ہے، یہ کس سے روایت نقل کرتا تھا، اس سے کون روایت نقل کرتے تھے، یا اس کے اساتذہ کون تھے، خود اس کے تلامذہ کون تھے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح بہت ساری جو ہیں یعنی مشکلات سامنے آ جائیں گی اور استنباط کرنے والا مستنبط یا مجتہد، اجتہاد کرنے والا مجتہد یا بحث کرنے والا باعث یا تحقیق کرنے والا محقق اور جستجو کرنے والا انسان جو ہے وہ نتیجے تک، صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا. اس کو بڑی دشواریاں ہوں گی اور اس کو دیگر طریقے سے اپنی محنت اور مشقت برداشت کرنا ہوگی. لہٰذا ان شخصیات نے ان کاموں کو انجام دے کے ان کی اس مشکل کو اور اس طرح کی پریشانیوں کو دور کر کے ان کے لیے اجتہاد اور استنباط کے آسانیوں کی راہ ہموار کی ہے. کوئی تحقیق کرے، کوئی جستجو کرے، کوئی بحث کرے تو ان سب کے لیے سب چیزیں آسان کر دیتی ہیں. پروردگار عالم کی دعا ہے پروردگار عالم ان تمام علماء اور تمام جنہوں نے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمات کی ہے ان تمام شخصیات کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے درجات کو جو معلوم ہوتے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی اس محنت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر کے دوسروں تک پہنچا سکیں. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.